لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقال: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ایام ازاں 1435 ہجری کے اس چوتھے عشرے میں ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے یہ سعادت بخشی کہ حسینیہ زہرا کے اس منبر سے شہزادی کونین اور ان کی پاک اور پاکیزہ اولاد کا تذکرہ کر کے آپ حضرات کی خدمت کی جائے۔ آج ہماری گفتگو براہ راست اس عنوان پہ نہیں ہوگی جو ان 10 مجالس کے لیے میرے ذہن میں تھا۔ تھوڑا سا اندازہ ہے مجھے کہ کچھ ایسے مومنین جنہیں شاید میرے اس عشرے کے بیان سے دلچسپی ہو، ان کو اطلاع ملتے ملتے ایک دن شاید نکل جائے، لیکن بہرحال تمہید اس امام معصوم کی سیرت اور ایک اہم حدیث، ہر حدیث اہم ہوتی ہے۔ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے حدیثوں کی 2 قسمیں کر دی، یا اسی طرح جب کبھی آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک اہم آیت میں یہ ارشاد ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے 2 حصے ایک اہم ہے اور نعوذ باللہ ایک غیر اہم ہے۔ حالات کے تحت، زمانے کے تحت جو سننے والے ہیں ان کے تحت کوئی پیغام کبھی اس وقت ٹیمپریری یا وقتی طور پہ زیادہ اہم ہو جاتا۔ ایک بہت اہم حدیث اس امام معصوم کی ذہن میں رکھ کر ابھی اس حدیث کو بیان نہیں کر رہا ہوں، اور ہر سال میں اسے بیان کرتا آیا ہوں، اس سال بھی تکرار ہوگی، لیکن اسے ذہن میں رکھ کے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ جس امام معصوم کی شہادت کا عشرہ میں ہر سال پڑھا کرتا تھا، اور بعض وجوہات کی بنا پہ میں ان تاریخوں میں نہیں پہنچ سکا، یعنی ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ مجھے خود عجیب سا بھی لگ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے، کہ اگر میں چوتھے امام کے ذکر سے آج کی یہ مجلس شروع نہ کروں۔ البتہ ذکر سے مراد امام کی تعلیمات، جو ہمیشہ ایک میرا طریقہ کار رہا۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے آج کی اس پہلی مجلس کے تمہیدی عنوان کے لیے، اور یہ تمہیدی عنوان بنجتن کی ساری سیرت کا خلاصہ، 12 اماموں کی ساری سیرت کا خلاصہ، 14 معصومین کی ساری سیرت کا خلاصہ۔ بہت بڑے جملے میں کہہ گیا، ہم پنجتن کے ماننے والے، ہم 12 امام کے ماننے والے، ہم 14 معصوم کے ماننے والے۔
ان کی سیرتوں کا خلاصہ انہی کے فرمان کی روشنی میں. مجھ میں کہاں ایسی صلاحیت کہ میں یہ کہوں کہ میں امام کی سیرت کا ایک خلاصہ نکال رہا ہوں. بھئی چوتھے امام کے حوالے سے ہر سال میں ایک روایت سیرت کی بھی پڑھتا ہوں. ایک تو تعلیمات اور ایک سیرت کی بھی پڑھتا ہوں کہ جب امام کی شہادت کے بعد انہی تاریخوں میں شہادت کے بعد جو پہلے 10 دن تھے اس میں لوگ پرسہ دینے کے لیے اطراف سے آنے لگے. جو مدینے میں تھے وہ تو امام کے جنازے میں شریک ہو کے بقی تک گئے، لیکن اب جو خبر پھیل رہی ہے پوری اسلامی دنیا میں تو دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور پرسہ دے رہے ہیں کہ جو ایک مومن کا دوسرے مومن پہ اہم ترین حق بنتا. اور پرانا زمانہ آج کل کی طرح کی سہولتیں تو ہے نہیں کہ موبائل پہ بات کر لی، فیس بک پہ بات کر لی، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر لی. اب یہ خود آ رہے ہیں. اور یہ پھر فی الحال میرے ذہن میں آگے کی ایک مجلس کا عنوان ہے کہ کیا اس قسم کے مستحبات میں اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ رشتہ دار کے گھر جا کے اس کا حق ادا کرنے کے بجائے ایک چھوٹا سا SMS بھیج دیا. وہ ایک بات کا عنوان ہے. آج ذرا سا یہ موضوع جلدی ہو جائے گا. تو اب اس وقت تو ممکن ہی نہیں تھا. اگر کوئی یہ غلطی یا حماقت کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس وقت تو ممکن ہی نہیں تھا. اسے آنا ہی آنا ہے صلہ رحمی کے لیے بھی رشتہ دار کے پاس اور تعزیت کے لیے بھی مرنے والے کے گھر والوں کے پاس. لیکن یہ عام مرنے والوں کی بات، امام معصوم کی شہادت کی خبر پھیل کے تو وہ لوگ بھی جو موبائل اور فیس بک کی جنریشن ہے، یہ جو آج کی آئی جنریشن ہے جو آئی پیڈ اور آئی پوڈ کے اندر پیدا ہوئی، یہ لوگ بھی یہ نسل والے بھی امام کی شہادت کی خبر سن کے تو جائیں گے. بھئی کیا وجہ کہ اس وقت، اب یہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو آج ہیں نہیں، کہ کیا وجہ کہ اس وقت بے شمار چینل ایسے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ جہاں کربلا اور نجف لائیو دکھایا جا رہا ہے. ایک ایک سیکنڈ کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا لوگ گھر پہ بیٹھ گئے؟ کیا زیارت کرنے والوں کی تعداد میں کمی ہوئی؟ کیا زائرین اربعین کی تیاری نہیں کر رہے ہیں؟ اربعین میں وہاں جا کر شاید آپ اس انداز سے زیارت نہ کر سکے جیسے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ نے وہ لائیو زیارت شروع کر دی. لیکن وہی بات کہ امام معصوم کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے، نہ لائیو چینل چلتا ہے، نہ انٹرنیٹ چلتا ہے، نہ موبائل چلتا ہے، نہ فیس بک چلتی ہے. خود امام کی خدمت میں جانا ہے اور بات ذرا سی تمہید میں پھیل گئی. اور یہ چیز ہر مومن اور مومنہ کے، پھر سائنسی زبان میں بات کروں، DNA میں شامل ہے. چنانچہ وہ جائے گا زیارت پر، چاہے اسے اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے زیارت مل رہی ہو. اب یہ تو زیارت کی بات، اور وہاں تو امام کی شہادت ہوئی ہے، پرسہ دینے کے لیے آنا ہے، لوگ آنے لگے. ایک جملے کی حدیث کے لیے ذرا سی میں تفصیل میں چلا گیا، اس لیے کہ اس عشرے میں آگے چل کر میرے ذہن میں ایک موضوع یہ بھی، اب یہ نہیں کہہ سکتا، کبھی کبھار موضوع میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتا، کہ ایک موضوع یہ بھی کہ جو زیارت کے حوالے سے چیز ہے، جانا ہے مومن کو، اور اس کثیر تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور خطرات کے باوجود جا رہے ہیں. یہ چیز زیارت کی حد تک ہے، مجلس کی حد تک ختم کی جا رہی ہے. صف اعضاء پہ آ کے بیٹھنے کا اپنا جو ایک ثواب ہے، ثواب، برکت، جو رحمت یہاں ملتی ہے، وہ ختم کی جا رہی ہے. اب آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر یا ٹیلی ویژن کے اسکرین کی مجلس کو کافی سمجھتے ہیں، اور یا پھر انٹرنیٹ کی مختلف سائٹس کے اوپر جو مجالس موجود، وہ اسے کافی سمجھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ وہاں جائیں. پارکنگ کا مسئلہ، جگہ کا مسئلہ، آنا جانا، گھر کے اندر آرام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، چائے بھی چل رہی ہے، کافی بھی چل رہی ہے، ذرا سی کوئی بات
خطیب کی سخت لگی تو اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، دوسرے خطیب پر بھی سوئچ اوور کیا جا سکتا. یہاں تو یہ ممکن نہیں ہے نا، سوائے اس کے کہ انسان صف اعضاء کی توہین کر کے بیچ مجلس میں واک آؤٹ کر کے چلا جائے، اور تو کوئی طریقہ نہیں. تو وہ جو زیارت میں جذبہ زندہ ہے اور مجلس میں اس کو بدلا جا رہا ہے، یہ بھی ایک ہمارا ایک عنوان آگے چل کے بنے گا. لیکن آج کی پہلی مجلس میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آنے والی مجالس کے لیے تھوڑی تھوڑی پیشگی گفتگو ہوتی ہے، اور جو آج کی مجلس ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، پرسہ دینے یہ لوگ آئے. 1 منٹ کی روایت، اس کے اندر یہ 2-3 بہت میرے اعتبار سے اہم باتیں جو میں دنیا میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اور اس کے جو نتائج میں سمجھ رہا ہوں، اس کے اعتبار سے آپ حضرات کو خبردار کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کا ایک جملہ ہے جو میں فی الحال ممبر سے نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہیں پہ بات روک کے آئے. اور آنے کے بعد امام کے گھر والوں کو پرسہ دیا. اب جمع غفیر ہے، ایک بڑا مجمع ہے پرسہ دینے والوں کا. یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپ مرثیوں میں اور نوحوں میں ایک لفظ پڑھتے ہیں، یہ اپنی جگہ خود بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کربلا کے بعد میرا چوتھا امام 35 سال، آپ نے تو نوحوں اور مرثیوں میں ماتم کے حوالے سے سنا ہے، لیکن 35 سال کی امامت کا جو عرصہ گزارا، 35 سال، سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں 2 نسلیں جو ہیں اس میں گزر جاتی ہیں. 2 نسلوں کی امام نے تربیت کی، 2 نسلوں کو امام نے ٹرین کیا، اور اس انداز سے امام کی شخصیت بن گئی کہ بنو امیہ کے حکمرانوں کو بھی ہمت نہیں تھی اس وقت کے 35 سال کے بعد کے حالات میں ظاہری طور پہ امام کو نقصان پہنچانے کی. ایک بڑا مجمع. اور یہ جو جملہ میں نے کہا، اس کی دلیل کے طور پر وہ واقعہ آپ نے ابھی سنا بھی ہوگا 25 محرم کے اطراف میں، اور اگر نہ بھی سنا ہو تو کون مومن اور مومنہ اس کو نہیں جانتا. اس کی دلیل کے جواب میں کربلا میں آقا حسین جا رہے ہیں. انیس نے ایک ایسا مرثیہ کہا ہے کہ علم و ادب کا شوق اور ذوق رکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مرثیے کا پہلا مصرع ہی کافی، آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور پھر یہ بھی لوگوں نے کہا، میں میر انیس کی شاعری پہ گفتگو نہیں کر رہا، اگرچہ ہماری قوم اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، کہا کہ باقی مرثیے کے اندر وہ بلندی بھی نہیں ہے جو پہلے مصرے میں. کربلا میں آقا حسین گئے اور کیا کیفیت تھی کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، اکیلا رہ گیا میرا آقا، تنہا رہ گیا، کوئی آنے کو تیار نہیں، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں. اور اسی کا وارث، اسی کا بیٹا، اسی کے مقصد کو لے کے آگے بڑھنے والا چوتھا امام جب حجر اسود کو بوسہ دینے آتا ہے تو بنو امیہ کا خلیفہ کئی بار کوشش کر کے ناکام رہا، پہنچ ہی نہ پایا. اور چوتھے امام کو دیکھ کے مجمع چھٹتا چلا گیا، خود بخود ایک راستہ بن گیا. امام نے جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا. تو میرا سوال یہ ہے، یہ مجمع امام کے لیے کیوں راستہ چھوڑ رہا؟ حجر اسود تو ایک ایسی سعادت و فضیلت ہے کہ آدمی وہاں پہ اپنے ہوش میں بھی نہیں ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا میرے دائیں کون ہے میرے بائیں کون ہے. اور واقعا میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ وہاں نہیں گئے وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے، لیکن میں تو اتنے سالوں کے آنکھوں دیکھے اور خود گزرے ہوئے تجربے کو بتا رہا ہوں کہ حجر اسود کو جب بوسہ دیا جانے کا وقت آتا ہے تو یہ بھی مرد کو پتا نہیں چلتا کہ میرے برابر ایک عورت ہے، وہ یہی کوشش کر رہی ہے، عورت کو یہ پتا نہیں چلتا میرے برابر مرد. بھول جاتے ہیں لوگ. گرچہ ایک روایت میں یہ عذاب کے حوالے سے آیا کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو کہ اس کے برابر عورت کھڑی ہے، اور عورت کو پتہ نہیں چلے گا کہ مرد کھڑا. وہ دیکھیے وہ جملہ حدیث کا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اسے پہلے تو چھوڑ دیا، پڑھ بھی دیتا ہوں لیکن ہلکا کر کے. جبکہ ان میں سے آدھے لوگ
بغیر لباس کے ہوں گے، بغیر کفن کے ہوں گے، خبر ہی نہیں ہوگی کسی کو. تھوڑا سا یہ منظر، اب وہ خوف کی وجہ سے ہے، یہ چاہت کی وجہ سے ہے، لیکن حجر اسود میں نظر آتا ہے. لیکن یہ امام کی شخصیت. اور یہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی بات موضوع سے ہٹ کے آ جائے گی، لیکن اب جو بات آئے گی یہ اپنی جگہ خود ایک الگ عنوان. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں، تو 2 منٹ کی بات سن لیجئے بیچ میں. لیکن پہلے یہ جملہ پورا کہ بھئی یہ مجمع نے چوتھے امام کے لیے راستہ کیوں دیا؟ جانتا ہے، پہچانتا ہے. خالی جانتا اور پہچانتا نہیں ہے، ان کی عظمت کو مانتا بھی. اور وہ جو حکمران نے کہا تو فرزدق کا قصیدہ آپ وہیں تک رہ جاتے. لیکن میرا سوال یہ کہ چوتھے امام کا یہ تعارف کس نے کرایا؟ جب چوتھے امام کربلا سے آئے، نانا رسول خدا زندہ نہیں تھے کہ ہم کہیں رسول کی حدیثیں. دادا علی مرتضیٰ زندہ نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ علی مرتضیٰ کے خطبات سے دنیا نے چوتھے امام کو پہچانا. چوتھے امام کا یہ تعارف کہ مجمع حکمران کے لیے راستہ نہیں دے رہا اور ان کو راستہ دے رہا. یہ وہ 35 سال کی امامت کی خدمت ہے. امامت کا فریضہ، خدمت میں غلط کہہ گیا، امامت کا فریضہ انجام دیا 2 نسلیں. اچھا، اب وہ جو میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ بہت اہم ہے. اور اس وقت دنیا میں کہیں بھی مجلس پڑھنے جاؤں، اسی مثال کی مدد سے بات کو کھل کے بتاتا ہوں. یہاں پہ میں کھل کے نہیں بتا رہا، لیکن پیغام ہلکا سا آپ تک پہنچ جائے. آپ میں سے اکثر لوگ، بلکہ سبھی لوگ چھٹیوں پر ویسے ہی اپنے اپنے وطن بھی جاتے ہیں، انڈیا، پاکستان، ایسٹ افریقہ، جہاں کا جو آدمی. اور وہاں پہ جو ایک مسئلہ پیش آ رہا، اور میرا وہ جملہ یہ جو آج کی مجلس میں ایک اور حوالے سے مومن اور منافق کا فرق آنے والا تھا. اب پتہ نہیں کہ میں وقت میں وہاں تک پہنچ پاؤں کہ نہیں پہنچ پاؤں. مومن اور منافق، تو وہاں پہ ایک بات ہر ایک کو معلوم، کھلے دشمن کا نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا، چھپے دشمن کا نقصان بہت خطرناک ہوتا. کافر سے مقابلہ کرنا آسان ہے، منافق کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ منافق کی تو پہچان بھی نہیں ہو پا رہی. وہ یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم منافق، اپنے وزٹنگ کارڈ پہ لکھے مسٹر فلا فلا بریکٹ میں منافق. ایم اے لکھتے ہیں، پی ایچ ڈی لکھتے ہیں، بی ایس سی لکھتے ہیں، سی اے، اپنی ڈگری لکھتے ہیں نا اپنے نام کے آگے. منافق کبھی نہیں کہے گا. وہ تو وہی کہے گا جو آپ جمعے کے دن سورہ منافقون میں سنتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ. وہ ساری وہ گواہیاں دے گا جو ہم بھی دیتے ہیں اور آپ بھی دیتے ہیں. پہچان کیسے ہو؟ کافر وہ صاف کہہ دے گا میں نہیں مانتا رسول کو، میں نہیں مانتا امام کو، میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا قرآن کو. پہچاننا آسان. جب پہچاننا آسان ہے تو مقابلہ کرنا بھی آسان ہے. اور جس کی پہچان ہی نہیں ہو پا رہی منافق. اور یہی منافق کیا مطلب؟ اپنی صفوں کے اندر جو ایسا چھپا ہوا بیٹھا ہے. اب میں نے کہا نا کہ آپ جب اپنے وطن جائیں گے آپ کو وہاں کے حالات اور ماحول میں اس جملے کا احساس ہوگا کہ ہاں بھائی یہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے فرق. چوتھا امام 35 سال امامت، اس کے بعد 5واں امام 20 سال امامت، اس کے بعد 6واں امام پھر 35 سال امامت. یہ 3 دادا، پوتا، بیٹا، یہ 3 نے ملا تقریباً 85 سال ان کی امامت کا عرصہ. اب ہونا کیا چاہیے؟ 2 باتیں بہت بڑے جو اس وقت مسئلے چل رہے ہیں، نماز کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، اخباریت کے حوالے سے، مرجعیت کے حوالے سے، اور مزید وہ چیزیں کہ جو آپ اپنے وطن میں دیکھ رہے ہیں. 85 سال. اور اس میں 2 باتیں یاد رکھی. یہ 85 سال امام معصوم کے بتا رہا ہوں، اپنے اور آپ کے نہیں. ہمارے آپ کے تو ہیں کہ 85 سال ہو سکتا. کیا ہماری ساری زندگی اس طرح گزری ہو، کھایا کمایا، بچوں کو پرورش کیا، بیوی کے ساتھ زندگی گزاری، مر گئے، کولو کے بیل کی طرح ایک ہی دائرے میں چکر لگاتے رہے. امام معصوم ایک ایک لمحے، اب یہ لفظ تو غلط ہے لیکن وقت بچانے کے لیے ایک ایک لمحے، میں نے منٹ نہیں کہا، ایک ایک سیکنڈ اپنے آپ کو آن ڈیوٹی سمجھ کے فریضہ امامت کو انجام دیتا.
وہ تو جلتی آگ میں بھی ہوگا تو وہاں بھی فریضہ امامت کو ادا کر رہا. امام معصوم کے 85 سال. اور ہم نے دیکھا کہ شروع کے 30 سالوں میں اتنا مسلمان چوتھے امام کو پہچاننے لگے کہ حجر اسود جہاں کوئی کسی کو جگہ نہیں دیتا امام کو جگہ دی گئی. اب 30 سال میں جب یہ پہچان ہوئی معرفت تو 50 سال میں تو اور بڑھ جائے گی معرفت, 70 سال میں تو اور بڑھ جائے گی. اب آئیے الٹی روایت سنیے. صادق آل محمد امام جعفر صادق مجھے توقع نہ تھی نہ ابھی بھی ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ کچھ اس طرح بیٹھے کہ دروازے تک بیٹھے ہیں, راستہ لوگوں کا بلاک ہو رہا ہے, اندر بہت جگہ خالی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کو حالات بھی معلوم ہے, جتنا آگے آپ لوگ آ سکتے ہیں آپ تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں میری مجلس کا سلسلہ رکے نہیں. خالی نہیں آئیے جی. تو اب چھٹے امام کا زمانہ آیا. 30 سال میں جو عالم اسلام چوتھے امام کو پہچانتا نہیں تھا اور امام نے اتنا تعارف کرا دیا, جس میں ایک بہت بڑا حصہ عزاداری کا بھی ہے. یہ 2 ماتم بہت یعنی عقیدے کے اعتبار سے تو ہیں اہم. تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ان 2 ماتموں کے بڑے اثرات تھے. ایک زندان شام میں شہزادی سکینہ کا ماتم اور ایک کربلا سے آ کے چوتھے امام کا ماتم. وہ خالی ایک بچی کا اپنے بابا کے لیے ماتم نہیں ہے, وہ تبلیغ دین اور کلمہ توحید اور تحفظ رسالت کی اتنی بڑی ایک خدمت ہے کہ چونکہ اسی عشرے میں شہزادی کی شہادت کی بھی کوئی تاریخ آئے گی, بعض علاقوں میں 9 سفر, بعض میں 13 سفر, تو بیان وہاں پہ ہوگا. وہ پہلے سے میرے موضوع میں تھا. اور چوتھے امام کوئی بھی مدینے آئے, اور کون نہیں آئے گا, سارا عالم اسلام حج اور عمرے کے لیے آتا ہے. جب ایک رونے کی آواز سنتا ہے خود بخود متوجہ ہوتا ہے. تو اب امام کا اتنا تعارف, لیکن زمانہ اور آگے بڑھا. اب وہ امام کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے, انہوں نے اس عزاداری کو بھی بڑھایا. 5ویں امام کی ایک ہی عزاداری کے حوالے سے ایک ہی وصیت پڑھتا ہوں اپنے آخری وقت میں. اس وصیت پہ ساری دنیا کے مومنین عمل کرتے ہیں. امام نے آخری وصیت میں یہ لکھا کہ میرے مال کا 1/3, ایک مرنے والے کو اپنے مال میں 1/3 سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے, چاہے وہ ایک عام آدمی ہو یا امام معصوم. عام آدمی مجبوری کی وجہ سے شریعت پہ عمل کرتا, امام اس لیے عمل کرتے کہ اللہ کو یہ پسند ہے, جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے. تو 1/3 جو میکسیمم ایک مرنے والا اپنے بعد وصیت کر سکتا. باقاعدہ لکھا کہ ہر سال حج کے درمیان مینا کے میدان میں میرے دادا کے لیے اس کے مجلس میرے اس مال سے کروائی جائے. اب جو آخری وصیت خالی زبانی بات نہیں, اپنی جائیداد 1/3, تو خود ساری زندگی کس طرح سے امام نے سلسلہ عزا اور خدمت امامت کو آگے بڑھایا ہوگا. پھر چھٹے امام آ گئے. تو پہلی بات, چھٹے امام تک لوگوں کو اور زیادہ امام کی پہچان ہونی چاہیے. اور دوسری بات, چوتھے اور 5ویں امام کے زمانے میں کون تھے حکمران؟ بنو امیہ, کھلے کھلے دشمن, کھلے کھلے دشمن. جب یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے بدر و احد کے بزرگوں کا انتقام لے لیا, اب اس سے زیادہ کھلی دشمنی خاندان بنی ہاشم سے کیا ہوگی؟ کھلے دشمن. اور جب چھٹے امام کی امامت آئی تو کون تھے؟ بنو عباس, جو یہ کہتے تھے کہ ہم اور آپ فرسٹ کزن, ہم اور آپ تو رشتہ دار ہی ہیں. عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام ابو طالب ہے, اس کی اولاد میں آپ ہیں. دوسرے کا نام عباس ہے, ان کی اولاد میں ہم ہیں. ہمارے دادا اور آپ کے دادا بھائی ہیں, ہم تو ایک ہی خانوادہ ہیں. کہتے بھی تھے, اور جب
اپنی تحریک چلائی تو بنیاد بھی یہ رکھی، اور غزال آل محمد، ہمیں نہ اقتدار چاہیے نہ تخت چاہیے، ہم تو آل محمد کو راضی کرنے کے لیے یہ جہاد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک تو 80 سال 30 سال میں جب اتنی معرفت کہ حجر اسود کے قریب مجمع چھٹ جائے، اور پھر اب خاندان بھی وہ حکومت کر رہا ہے جو ہمارا، ان لوگوں کے کہنے کے مطابق، تو یہاں تو امام کا ظاہری اسٹیٹس اور بلند ہونا چاہیے، مگر اب یہ راوی سے سنیے، وہ کہتا ہے کہ میں حج پر گیا اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس کے قریب گیا، میں نے دیکھا کہ پورے حج میں ایک بار بھی میرے آقا اور مولا نے، چھٹے امام نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، اس کے قریب بھی نہیں گئے، ایک فاصلے پہ رہے۔ مجھے ایک بہت عجیب بات لگی، حجر اسود کو بوسہ دینا یقیناً نہ حج کا حصہ ہے نہ عمرے کا، لیکن ثواب کتنا؟ لیکن ایک بار بھی آپ پوچھئے کسی حاجی سے، ٹرائی ہر ایک کرتا، کوشش ہر ایک کرتا، کوئی ناکام رہے الگ بات ہے، امام نہیں گئے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ فرزند رسول، آپ کے جد رسول خدا اپنے طواف کے ہر چکر میں ساتھ ہوتے ہیں، ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، آپ کے بزرگ بھی بوسہ دیتے تھے، آپ نے آخر یہ کوشش کیوں نہیں کی؟ امام نے فرمایا کہ یہ میرا پہلا حج تو ہے نہیں، مجھے معلوم، یعنی علم امامت اپنی جگہ دنیاوی اعتبار سے بھی، کہا کہ لوگ ہمیں جانتے ہی نہیں، لوگ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم حجر اسود کو بوسہ دینے جائیں تو ہمیں راستہ تو ملے گا نہیں، دوسروں کو تکلیف دینا ہوگی، دوسروں کو اذیت دینا ہوگی۔ بھئی حجر اسود کو کیسے آدمی بوسہ دیتا؟ کسی کو کونی مارتا، کسی کے کندھے پہ ہاتھ دیتا ہے، کسی کو اپنے سامنے سے ہٹاتا ہے، کوئی پہلے سے حجر اسود پہ چمٹا ہے تو اس کو بہت ہی سلینگ لینگویج برا لفظ منڈیا پکڑ کے اسے گھسیٹتا ہے کہ میری باری ہے، میں آگے جاؤں، یہی ماحول ہوتا۔ اب ہر آدمی اگر ایسا نہ بھی کرے تو راستہ بنانے کے لیے امام نے فرمایا حجر اسود کو بوسہ دینا سنت اور ثواب ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، میں حرام کام نہیں کروں گا ایک سنت اور مستحب کے لیے۔ ایک ثواب کے لیے حرام کام کروں کہ حجر اسود کو بوسہ ملے؟ دیکھیں آپ کے پاس جو نئے حاجی ہیں جو پہلی دفعہ گئے آ کے اپنے کارنامے سناتے ہوں گے، ارے کیا ہم ریسلنگ لڑ کے آئے حجر اسود پہ اور وہ ہمارے آگے تھا، ہم اس کے کندھے پہ چڑھ کے آگے پہنچے۔ ایک صاحب نے تو اتنا برا لفظ استعمال کیا کہ میری تو ہمت بھی نہیں پڑ رہی اسے ممبر پہ بیان کرنے کی، اتنا برا لفظ استعمال کیا، وہ جوش میں تھے۔ کہا مولانا وہ جو پاکستان میں نئی فلم آتی ہے نا تو ٹکٹ کے اوپر جو کھڑکی پہ رش ہوتا ہے وہ ٹریننگ کام آئی کہ کس طرح اچھل کے اور کس طرح اچک کے اور کس طرح ہاتھ بڑھا کے حجر اسود تک بوسہ دیا جاتا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے کچلا، کتنے لوگوں کو آپ نے کونی ماری، کتنوں کے پیروں کا آپ نے فریکچر کیا، انہیں خود ہوش نہیں تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کسی آدمی کو کونی مار رہا ہوں یا دیوار کو، جوش جذبہ۔ لیکن امام معصوم فرما رہے کہ ایک ثواب کی خاطر مومن کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پہ 3 چھوٹے جملے عرض کر کے میں پھر ایک لائن کی حدیث میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ خیر، جو میری یہ خواہش تھی کہ اتنے سالوں سے میں جو اشرا پڑھتا آ رہا تھا حسینیہ زہرا، وہ چوتھے امام کے حوالے سے ہوتا تھا، تو آج بھی تھوڑا سا بیان ہو، تھوڑا نہ صحیح پورا ہی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اب 3 چھوٹے جملے ہر ایک کو معلوم ہے۔ اگر آپ کا سنت روزہ اور مومن دعوت دے تو توڑ لے، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہی اس چکر میں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیوں یہ جو روزہ توڑنے کا مسئلہ کیوں آیا؟ کہا روزہ بے شک ٹوٹ جائے، مومن کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ حدیثوں میں۔ دوسری بات، یہ بھی مسئلہ فتویٰ ہے مجتہدین کا۔ آپ رات کو نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے، پابند نماز شب، اور کون مومن نہیں ہوگا جب وہ آقا حسین کی آخری وصیت، بھئی آپ نے 5ویں امام کی آخری وصیت سنی، آقا حسین زینب سے ملنے آئے تو یہی تو کہا تھا کہ اے میری بہن زینب،
نماز شب میں میرا تذکرہ کرتی رہنا۔ اب وہ حسین زینب سے کہہ سکتے ہیں، ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہماری بہن ہم سے کہہ سکتی، ہمارا بھائی ہم سے کہہ سکتا، نہ بھی کہے تو ہم ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح نماز شب پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے اٹھنے، کھڑکھڑ کی آواز سے، واش روم جا کے وضو کرنے سے، لائٹ جلا کے مصلی نکال کے بچھانے سے کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے تو یہ جائز نہیں۔ نماز شب سنت ہے اور مومن کو نیند میں اذیت دینا حرام۔ اب یہ جو ہے نا، جو بات میں نے کہی، گھر کی حد تک شاید چل جائے، بھئی ہم جس کمرے میں پڑھ رہے ہیں نماز بیوی ہی ہوگی، یا بیوی پڑھ رہی ہے تو شوہر ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ لیکن ہم گئے حج پہ، حج میں ہر آدمی زیادہ عبادت گزار بن جاتا، کمرے میں 4 آدمی، وہ کسی وجہ سے اس وقت نماز شب نہیں پڑھنا چاہتے، ہم بعد میں دن کے وقت انہیں نماز شب کی فضیلت بتا سکتے ہیں، ابھی ان کی نیند خراب نہیں کر سکتے۔ یہ بیوی اور شوہر یا بیٹے اور باپ ایک کمرے میں نہیں سو رہے ہیں۔ ہم مینا کے خیمے میں گئے، ایک خیمے میں 40 آدمی، ہماری نماز شب ان کی نیند خراب کر رہی۔ یہ دوسری بات، یہ میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تیسری بات، انہی چوتھے امام کا واقعہ جو ہر سال پڑھتا ہوں، خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کتنی بڑی، کتنی عظیم، کتنی اہم عبادت، اور 7 چکروں کا نام طواف۔ ایک مومن گھبرایا گھبرایا صحن کعبہ میں داخل ہو، مومنوں کی غیبتیں ہوتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی، جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، مال کھایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، رشتہ دار سے تعلقات کو کاٹا جاتا ہے، پڑوسی کو اذیت دی جاتی ہے، اور پھر مومن ہے اور پھر چوتھے امام کے ماننے والے ہیں۔ تو بتا رہا ہوں کہ شریعت میں تصور کیا ہے۔ نماز توڑ دو، اگر اذیت مومن، روزہ توڑ دو، یہ سنت نمازیں اور سنت روزے کی بات۔ طواف، مومن گھبرایا گھبرایا آیا، حج پر آیا تھا، مکے میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ آپ بھی جائیں گے حج پر تو آپ کا کون جاننے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ چاروں طرف دیکھ رہا ہے، امام پہ نگاہ پڑ گئی، امام کے قریب آیا، فرزند رسول، میں تو نہیں جانتا، میں تو یہاں بالکل نیا ہوں، آپ تو سب کو جانتے ہیں، کوئی میرا مومن بھائی ہے یہاں پہ؟ امام نے کہا کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا مولا مجھے ایک ضروری کام پیش آ گیا، ایک آدمی کی مدد چاہیے۔ تو میں تو نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے، صرف اتنا بتا دیجئے کہ وہ ہے، وہ مومن، میں اس سے جا کے خود بات کر لوں گا۔ امام نے اپنا طواف توڑ دیا اور ایک مرتبہ اس کے ساتھ چلنے لگے کہ تو دوسرے کے بارے میں کیوں پوچھ رہا، میں جو موجود ہوں۔ گھبرا کے اس نے 2 جملے کہے، مولا ایک تو آپ میرے آقا، آپ میرے امام، میں کیسے آپ سے کوئی خدمت لوں، اور پھر آپ طواف میں ہیں، یہ بھی نہیں کہ خالی بیٹھے ہوں۔ امام نے یہ کہہ کے طواف توڑ دیا کہ تجھے کیا پتا کہ اگر میں اپنا طواف پورا کروں گا تو ایک طواف پہ 1 کا ثواب ملے گا، اور اگر مومن کی خاطر اپنا طواف توڑوں گا تو ہر قدم پر 70 طواف، 70 عمرے اور 70 حجوں کا ثواب مجھے ملے گا۔ مختصر مثالیں، اگر آپ کسی پرانے آدمی کو یہ بتائیں کہ بھائی حسینیہ زہرا میں آج سے ایک اشرا شروع ہوا، وہ پوچھے کون پڑھ رہا، آپ کہیں صادق حسن، وہ سوائے نماز روزے کی ان کی مجلس میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ایک صاحب کہیں گے نہیں اور بھی کچھ ہوتا، خواب اور عذاب یہ بھی ان کی مجلس میں ہوتا ہے۔ اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز، روزہ، طواف، مومن، اور ہمارے یہاں جو ماحول، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ غیبت مومن ہی کی ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں، حق مومن ہی کا زیادہ کھاتے ہیں، دوسرا تو ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہی نہیں۔ مومن بھائی جو ہے اسی کا کلام کاٹ پاتے ہیں۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس پر
اس سے پہلے کے اشرے میں ایک غلطی کر چکا ہوں جو اس سے پہلے میں پڑھ رہا تھا. یہ ایک جملہ کہا ایسے ہی سرسری, اور پھر جو اس کے بعد سوالات آئے تو پوری ایک مجلس اسی عنوان پہ رکھنا پڑی. اللہ کرے کہ یہاں اتنے سوال نہ آئے, ایک جملے سے کام چل جائے. اور ایک گناہ تو ایسا ہمارے یہاں حق کے معاملے میں, نماز روزہ نہیں, حق کے معاملے میں, حق مطلب ایک دوسرے کا حق کھانا, کہ میں 40 سال سے تو منبر پہ آ رہا ہوں اور مجلسیں پڑھ رہا ہوں, 40 سال میں بہت احتیاط سے کہوں تب بھی یہ کہوں گا, ایک گھر مجھے ایسا نہیں ملا جہاں اس مسئلے کی پابندی کر کے دوسرے کا حق نہ کھایا گیا ہو. بہت جو لوگ احتیاط کرتے ہیں تو مسئلہ پوچھے بغیر آپس میں کمپرومائز کر لیتے, لیکن پورے مسئلے پہ عمل کریں اور حق نہ کھائیں. ایک گھر مجھے اس 40 سال میں نہیں ملا. میں 40 سال کسی غار میں نہیں بیٹھتا ہوں کہ بس حسینیہ زہرا میں مجلس پڑھنا ہے, غار سے نکل کے آئیے مجلس پڑھیے, دوبارہ 1 سال کے لیے غار میں چلے جائیے. میں نیوزی لینڈ سے, آسٹریلیا سے, انڈیا سے, پاکستان سے, مڈل ایسٹ سے, افریقہ سے, یورپ سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے ہو کے آتا ہوں, اور پھر یہ جملہ کہتا ہوں ایک گھر نہیں ملا. اور اتنا بڑا ظلم, اتنا بڑا گناہ, لیکن یہ بس اتنا ایک جملہ کافی ہے. ایک آدھ جملے میں اس کی وضاحت بعد میں ہوگی. تو اب چھٹا امام جب یہ جواب دے رہا کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا کیا ثواب اور فائدہ, کسی کو اذیت, کسی کو تکلیف, کسی کو دھکا, کسی کے پیر پہ پیر رکھنا, یہ حرام کام ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا زیادہ سے زیادہ ثواب کی خاطر حرام کام نہیں ہو سکتا. یہ امام نے جب فرمایا, دیکھیں یہ میرا اصل موضوع نہیں تھا, میں تو خود حیران ہوں یہ باتیں کہاں سے گئی. اب میں جا کے سوچوں گا یہ کہاں سے آ گئی باتیں. اصل موضوع اس کے بعد کا جملہ تھا, وہ اس کے بعد کا تھا کہ راوی نے کہا مولا لیکن آپ کے سارے بزرگ وہ تو حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے, کیونکہ راوی رسول اللہ کے زمانے میں تو پیدا نہیں ہوا نا, مولا علی کے زمانے میں تو نہیں تھا نا, وہ تو خالی ایک عورت ہے حبابہ جس نے مولا علی سے لے کے 8ویں امام تک 8 اماموں کو دیکھا, ان کا زمانہ پایا, ان سے ملاقات کی. صرف ایک عورت ایسی, وہ 4تھے امام سے بات کر رہی ہوتی, وہ 6ٹھے امام سے بات کر رہی ہوتی, وہ 8ویں امام سے بات کر رہی ہوتی, تو سمجھ میں آتا کہ اس نے امام علی کو بھی کوفے کے بازار میں دیکھا. اور کیوں دیکھا, یعنی کیسے دیکھا, یہ جملہ بھی میں بہت پڑھتا رہتا ہوں, لیکن یہاں پہنچ کے میں باقی ادھر ادھر کی فضول باتیں آج مجلس میں پڑھ چکا ہوں, اور یہ اہم بات چھوڑ دوں. حبابہ نے جو پہلی بار مولا کو دیکھا اسی کوفے میں, جہاں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے بہت سے ساتھی پہنچے ہوئے ہوں گے, مولا کے گھر کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے, مولا کا روضہ تو نجف میں, لیکن مولا کی عبادت گاہ مسجد کوفہ کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے, بیت التشت مولا کی عدالت یا کورٹ اس کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے, اور اس کے باہر بازار کوفہ. پہلی بار یہ خاتون جب کوفے میں آئیں تو مولا کے گھر گئی, بیٹیوں نے کہا کہ بابا اس وقت تو کبھی گھر پہ نہیں ہوتے, یہ تو بابا کے بازار کا واقعہ, بازار جانے کا موقع ہے, میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. بازار پہنچی, کوڑے مارے جا رہے ہیں ایک دکاندار کو, اور دکان اس کی سیل کروائی جا رہی. گھبرا کے اس نے کہا میری غلطی کیا ہے, کہا تو ایک ایسے جانور کو بیچ رہا جو بنی اسرائیل کی قوم تھی, اللہ کا عذاب آیا, ساری قوم کو اللہ نے مچھلی بنایا بغیر چھلکے کی, وہ تو مر گئے. یہ ڈارون کی تھیوری نہیں, وہ تو مر گئے. یہ ہندوؤں کے تناسخ کا مسئلہ نہیں, وہ مر گئے. اس شکل میں اللہ نے یہ مچھلی پیدا کی تاکہ جب اسے دیکھو وہ گناہ یاد آئے. دکاندار تو خاموش ہو گئے. فرات ابن احنف مولا کے صحابی, مولا کا صحابی اسے کہتے ہیں جو امام کی کسی بھی بات کو سن کے فوراً اس سے علم لیتا ہے, گھبرا کے کہا مولا تو عذاب آیا کیوں,
کہا وہ اپنی داڑھیوں کو شیو کرتے تھے اور منڈواتے تھے. داڑھی کے حوالے سے مولا کی حدیث کس خاتون نے بیان کی؟ حبابہ نے. یہ تو ٹھیک 8 اماموں تک رہی. اور اس میں آقا حسین کا بھی ایک جملہ بات میں بات آئیے تو عرض کر رہا ہوں. مولا نے کہا تھا اے حبابہ تمہیں میں یہ حکم دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں میرے بعد جو بھی امام آئے اس سے جا کے امامت کا معجزہ طلب کرنا. تو ایک طرح سے مولا نے ایک ذمہ داری لگا دی ان کی، یہ ہر امام کے پاس پہنچتی. تو آقا حسین کے پاس جب گئی تو حج کا زمانہ کا ایک نشست میں آقا حسین حج کے 1000 مسئلے بیان کیے انہوں نے. پھر کھڑے ہوئے تو میں نے ملاقات کی. اگر آپ کو کسی سے ملنا ہو، مثلا مجھ سے ملنا، اور آپ یہاں پہ آ گئے 9:15 پر، پتا چلا کہ آج بیان 9:10 پہ شروع ہو گئے. اب پورا 1 گھنٹہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. نہ آپ بیان سننے آئے، نہ آپ کو خواب و عذاب سے کوئی دلچسپی ہے، نہ نماز و روزہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن اب کیا کر، اب مولانا جب مجلس ختم ہوگی تبھی ممبر سے اتریں گے. یہ آقا حسین سے معجزہ طلب کرنے آئی تھی جو ان کے بابا نے کہا تھا. 1000 مسئلے آقا نے حج کے بتائے، پھر موقع ملا ان کو سوال کرنے کا. ہمارے یہاں لوگ 10 مسئلے سیکھ کے بھی حج پہ نہیں جاتے ہیں. اللہ قبول کرنے والا. خیر، تو یہ لیکن چوتھے امام سے جب ملاقات کی تو 2 شکایتیں بھی کی انہوں نے. ایک تو امامت کا معجزہ مانگ رہی جو مولا علی سے لے، یعنی بڑے علی سے، درمیانی علی سے لے کے چھوٹے علی تک. 8ویں امام کے زمانے میں انتقال ہوا، لیکن چوتھے امام 2 شکایتیں بھی کی. ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو، یعنی امام حسین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ 2 منٹ کا ان کو امام حسین سے کام ہے. آقا حسین سے معجزہ لینا ہے امامت کا. 1000 مسئلے سننا پڑے، مسلسل نشست جاری. اور آقا سجاد کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، امامت کا معجزہ لینا. صرف اس لیے آئی. اور امامت کا معجزہ کتنی دیر میں ملتا ہے؟ 1 منٹ میں. پچھلے سال میں نے پوری روایت پڑھی. کیا معجزہ؟ مولا علی نے ایک پتھر دیا تھا چھوٹا سا، عقیق سے تھوڑا بڑا، اور اپنی انگوٹھی کا نقش اس پہ لگا کے کہا کہ جو بھی میرے بعد امام برحق ہوگا اس کا معجزہ یہی ہوگا کہ میرے اس جو پرنٹ آ گیا ہے میری انگوٹھی کا، ہر امام اپنی انگوٹھی کا پرنٹ اس کے اوپر لگا سکے گا، اور جو غلط امام ہوگا، جھوٹا امام ہوگا، وہ ساری کوشش کر کے تھک جائے گا. یہ خاص حبابہ کو اجازت دی. تو یہ کیا 1 منٹ سے بھی کم کا کام؟ پتھر دیجئے، امام اپنے دادا کے پتھر کو چومیں گے، انگوٹھی رکھ کے ہٹا لیں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ امام آیا جس کی ولادت کی کل رات ہے، لیکن عقلی اصول، شرعی اصول، خوشی اور غم ٹکرائے تو غم ترجیح رکھتا. تو ہم ولادت کی محفل کل نہیں پڑھیں گے، لیکن جب وہ امام آیا تو ایک وقت میں 2 اور لوگوں نے جو انہی کے بھائی اور بھتیجے ہیں امامت کا دعویٰ کیا. حبابہ سے یہ کہا مولا بس یہ اس پتھر کا ایک یہ معجزہ. تو اب یہ چوتھے امام کے پاس گئی، صرف آدھے منٹ کا کام، وہاں بھی آدھا دن ان کا گزر گیا. کیوں؟ اس طرح سے امام نماز پڑھ رہے ہیں اور مصلی پہ ہیں، زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، سجاد ہیں، کہ یہ آدھے منٹ کا کام بیٹھی رہی. قریب میں کہ اب نماز ختم ہوگی، اب نماز ختم ہوگی. مگر امام کی ایک نماز ختم نہیں ہوتی کہ اگلی نماز شروع ہو جاتی ہے. تب یہ سمجھ گئی کہ اب یہ انتظار کرنا کہ نماز ختم ہو، جیسے ہم لوگ ختم ہوئی نماز، سجدگاہ کو چوما، تسبیح اٹھائی تو موقع ملے گا بات کا. نہیں، یہ موقع آئے گا ہی نہیں. تو پھر انہوں نے دم سے ابھی امام اللہ اکبر کہہ رہے، آگے بڑھ کے کہا مولا میں تھک گئی، اور اس لیے بھی تھک گئی کہ میں بہت بوڑھی ہو گئی. آپ کے دادا سے میں نے زیارتیں شروع کی. امام نے کہا کیا کہا تم نے؟ بوڑھی ہو گئی. یہ کہہ کہ ایک مرتبہ امام نے نگاہ ڈالی، ارے وہ بوڑھی عورت. ایک بار جو امام نے کہا، کیا کہا؟ بوڑھی ہو گئی ہو؟ کون سا بڑھاپا؟ اور اب جو حبابہ نے دیکھا تو اپنے آپ کو ویسا ہی پایا جیسے جوانی کے زمانے میں تھا. مولا کو جب یہ دیکھا کہ مولا
میں نے آپ کے بابا سے بھی، آپ کے چچا سے بھی، آپ کے دادا سے بھی امامت کا معجزہ لیا تھا، کبھی کوئی حاجت پیش نہیں کی تھی، اور آپ نے بغیر کہے حاجت پوری کر دی۔ تو ایک اور میری خواہش ہے، بڑھاپے کو جوانی میں بدلا، ارے خواہش ہے مولا ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے، یہ اسکن ڈیزیز، برس، جو سفیدے کے داغ ہو جاتے ہیں، خالی بیماری ہی نہیں ہے، کراہیت والی بیماری، لوگ قریب بیٹھے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہا مولا یہ بھی ایک مسئلہ، اور ہمارے یہاں کہیں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دشمن اہل بیت کی پہچان، یہ بات الٹی ہے، یعنی جو دشمن اہل بیت ہوگا اس کو یہ اللہ اس عذاب میں ڈالے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جس پر یہ امتحان آئے وہ دشمن اہل بیت ہے، یہ جملہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ کہا مولا اس سے بھی میں بہت پریشان ہوں۔ اور امام نے پھر ایک مرتبہ دیکھا، کون سا برس، کون سی سفیدی؟ اب جو اس نے محسوس کیا، آئینہ نکال کے دیکھا، ارے میں تو بالکل آثار ذرا سا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ امام نے بیماری کو صحت میں بدلا، بڑھاپے کو جوانی میں بدلا۔ کہا یہ دیکھ لو، یہ دو پہچان کس کی ہوتی ہے؟ یہ پہچان ہوتی ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، صحت مند ہوں گے، بوڑھا نہیں ہوگا، جوان ہوں گے۔ تو جو بوڑھے مرے ان کو جوان کر کے جنت میں لے جایا جائے گا، جو بیمار مرے انہیں صحت مند کر کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو آ کے دیکھو وہ کون ہے جو بیماری کو صحت میں بدلتا ہے، بڑھاپے کو جوانی میں بدلتا ہے؟ وہ شیر خدا، مشکل کشا کا پوتا زین العابدین ہے۔ ایک جملہ میں بالکل اپنے اس سال کے موضوع سے ہٹ کے کہہ دوں، اگر میرا یہ موضوع آگے چل کے ہوتا تو شاید میں کہتا کہ آپ آئندہ کبھی سن لیجیے گا، نہیں اس سال ہے ہی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ قسیم جنت و نار علی، جنت میں تو علی ہی لے جانے والے ہیں نا، جنت تو بہت دور کی بات، جس راستے کے آخر میں جنت ہے، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ آج بھی عربی میں جواز پاسپورٹ کا کہتے ہیں۔ ارے کوئی جنت کے راستے میں بھی قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ علی اس کو لکھ کے نہ دے دیں یہ ہمارا والا ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ تو جنت میں تو علی لے جانے والے ہیں، جہاں پہ بیمار صحت مند بن کے جائے گا، بوڑھا جوان بن کے آئے گا۔ لیکن جو اس دنیا کو جنت بنانے والا ہے وہ علی کا پوتا آخری امام ہے، وہ بھی جب آئے گا ہر بیمار صحت مند ہوگا، ہر بوڑھا جوان ہوگا۔ سجاد دونوں کے بیچ میں آئے، کہا مجھے پہچانو، اس علی کا پوتا ہوں اور اس امام زمانہ کا دادا ہوں، تاکہ خوشنودی امام زمانہ کے لیے ایک صلوات۔ سجاد یہ بتا رہے کہ اگر کسی کو میرے دادا کے بارے میں کوئی شک ہو تو آ کے مجھے دیکھو، میں کس طرح سے جنت کا معجزہ اس دنیا میں دکھا رہا ہوں۔ اور اگر کسی کو میرے پوتے کی حکومت کے بارے میں شک ہو کہ جب زمانے کا امام آئے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر بوڑھا جوان ہو جائے گا، ہر بیمار صحت مند ہوگا، تو آ کے مجھے دیکھ لو، میں ابھی یہ معجزے دکھا سکتا ہوں۔ دونوں کو جنت میں لے جانے والے علی اور اس دنیا کو جنت بنانے والے امام زمانہ، ان کو ملانے والی صاحب کا نام ہے سجاد۔ تو اب بابا وہ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے 8 اماموں کو دیکھا، یہ راوی آپ بھول گئے ہوں گے میں کہاں سے ہٹاؤں، لیکن مجھے یاد ہے یہ راوی جو چھٹے امام سے ایک سوال کر رہا کہ مولا آپ کے بزرگ تو حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے۔ اب یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، چھٹے امام کا مطلب ہے رسول اللہ کے انتقال کو 125 سال گزر گئے۔ ہاں بابا ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ میں نے تو خود دیکھا آپ کے جد کو بوسہ دیتے ہوئے حجر اسود، یہ مولا علی کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو راوی کہتا ہے کہ آپ کے بزرگ تو بوسہ دیتے تھے۔ چھٹے امام نے کہا
تو نے ان کے بارے میں سنا ہے نا، تو یاد رکھ اس وقت کے لوگ ان کو پہچانتے تھے، جب وہ آتے تھے لوگ خود ہی راستہ دے دیتے تھے، وہ جا کے بوسہ دے کے آتے تھے، کسی کو اذیت نہیں ہوتی۔ آج ہمیں پہچاننے والے اور ہماری معرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم آگے بڑھے بھی تب بھی ہمیں کوئی راستہ نہ دے گا۔ تو میرا سوال پلٹ کے یہ ہوا جہاں سے بات چلی، اب تو ان کی حکومت ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم چھٹے امام کے فرسٹ کزن ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے یہ جہاد کر رہے ہیں۔ جب دشمن تھا تو دنیا کو معرفت رہی، اور جب منافق سامنے آ گیا تو یہ دنیا بھول گئی۔ گھر والا، خاندان والا، یہی منافق ہوتے ہیں اپنوں میں جو ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے پیغمبر کی حدیث، ابو ذر کو ایک فارمولا دیا۔ ابو ذر سے کسی نے وہ سوال کیا جو حذیفۃ الیمانی سے بھی ہوتا تھا۔ حذیفۃ الیمانی کو رسول اللہ نے منافقین کے نام بتائے تھے، لیکن کہا یہ خدا کا، یہ رسول کا راز ہے۔ ان کا لقب ہے صاحب و سر رسول اللہ، رسول کا راز رکھنے والے صحابی، نام بتائے۔ کہا یہ راز ہے، یہ ہر ایک کو نہیں بتا سکتا۔ پھر آپ کو معلوم ہے نا کہ مدینے کے لوگوں کا کیا طریقہ تھا، حذیفۃ الیمانی کیا طریقہ تھا؟ جس کی نماز جنازہ میں حذیفہ نہیں جاتے تھے، مدینے والے بھی نہیں جاتے تھے۔ ان کا نہ جانا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ منافق ہے۔ تو یہ تو حذیفہ تھے جن کو انگریزی میں کہیں گے اسپیسیفائی کر کے منافقین بتائے گئے۔ ابو ذر دو چیزیں تھیں، ایک پیغمبر نے کہا کہ اے ابو ذر، ہر ایک کے لیے تقیہ جائز ہے، بہت سو کے لیے تقیہ واجب، تمہارے لیے تقیہ حرام، کیسے ہی حالات ہو جائے تقیہ نہ کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے حالات ہو گئے۔ اور دوسری بات، لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ذر، آپ جو تقیہ نہیں کرتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، تو آپ اس طرح سے کھلم کھلا ابو ذر ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کو 10 کے 10 ملے تو ابو ذر کو بھی 10 میں سے 9 ملے۔ لقمان و امتی، پیغمبر نے کہا میری امت کا لقمان، بہت عظیم صحابی۔ کچھ اصحاب کے حالات اس دفعہ کے عشرے میں آگے چل کے آئیں گے، تو ابو ذر کا صرف ایک جملہ، کیا ہے ابو ذر، آپ تقیہ نہیں کرتے، مگر یہ بتائیے کہ آپ علم غیب تو نہیں رکھتے ہیں، اور حذیفہ کی طرح رسول نے آپ کو الگ سے بلا کے کوئی لسٹ بھی نہیں دی، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں کون مومن ہے کون منافق؟ کیونکہ ابو ذر جو ہیں وہ جب تقیہ نہیں کرتے ہیں، کھلم کھلا بات کرتے ہیں، تو یہ جملے بھی کہتے ہیں کہ اے منافق۔ کہا رسول اللہ نے نام نہیں بتائے، رسول اللہ نے مجھے ایک اصول دیا جو سب کے لیے ہے، اس لیے میں چھپا نہیں رہا ہوں۔ کہا یہ 3 چیزیں اگر کبھی مومن اور منافق کو کے درمیان فرق پہچاننا ہو تو یہ 3 ہیں، ان میں سے جس کے ذریعے بھی چاہے فرق پہچانو۔ نمبر 1، جو حکم خدا اور رسول کے آنے کے بعد بھی کاہلی اور سستی کرے۔ دیکھیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ رسول کا حکم ہے میں نہیں مانتا، یہ تو آج کے مومن کی طاقت ہے، بہت طاقتور ہو گیا ہے نا، نہیں رکھنا داڑھی واڑی، ارے وہ پرانے زمانے کا سود حرام ہوتا تھا، ارے یہ حجاب ہم نہیں مانتے، آج کا زمانہ بہت ترقی کر گیا۔ خنزیر تک کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے خنزیر حرام تھے، آج تو بڑے پاک پاکیزہ ایسی غذا ان کو دی جاتی ہے جو ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں، یہ کیسے حرام؟ ایک تو یہ تو کھلا کھلا کافر، منع نہیں کرے گا منافق، اب کر رہا ہوں، کب کر رہا ہوں، کل کر رہا ہوں، پرسوں کر رہا ہوں، کاہلی اور سستی۔ ہاں داڑھی رکھنا ہے کل سے رکھوں گا، نہیں بھائی ابھی تو بھول گیا، کل صبح 2 دن بعد رکھوں گا، ارے وہ رکھنے جا رہا تھا کہ غلطی سے ذرا زیادہ داڑھی کٹ گئی تو آدھی داڑھی کیا رکھتا، 4 دن بعد کروں گا۔ خمس ہر سال لوگ مجلسوں میں سنتے ہیں، ہر سال ارادہ کرتے ہیں، ہر سال ارادہ توڑتے ہیں۔ کہا کہ ایک تو ہم اس سے پہچانتے تھے، نمبر 2 نماز، کون ہے کہ جو نماز کو ٹالتا چلا جا رہا ہے؟ پڑھے گا، یہ نہیں کہے گا نماز نہیں، پڑھے کہ نہ پڑھے یہ کہے گا نہیں، لیکن نہیں ابھی اٹھتا ہوں
ایک جملہ اکثر علماء آج کل کہنے لگے ہر نماز کے لیے آپ جب ٹائم ٹیبل اٹھاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کتنے بجے نماز کا وقت آتا ہے سوائے فجر کے، اس میں ضرور آپ دیکھتے ہوں گے کتنے بجے نماز قضا ہوتی، بالکل آخری وقت میں پڑھنا۔ تو آپ اگر فرض کیجئے کہ 5:30 بجے نماز کا وقت فجر کا آیا اور 7 بجے قضا ہو رہی، 5:30 بجے آنکھ کھل گئی، ابھی تو 1.5 گھنٹہ 15 منٹ اور سو جاؤں، پھر آنکھ کھولی وہ الارم بولا اسنوز فنکشن پر ہے یا موڈ پر ہے، ارے نہیں ابھی تو 1.25 گھنٹہ، ہوتے 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 ایک دم جو آنکھ لگی تو معلوم 7:15 ہو گئے۔ کہا کہ ہم دیکھتے تھے نماز کو کون ٹال رہا، مگر ان دو سے بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا، ابو ذر کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑا اور آخری معیار محبت علی تھی، علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے ہم سمجھ جاتے تھے مومن ہے، علی کا نام سن کے جس کا چہرہ اتر جاتا ہے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ علی کا نام خالی، محبت تو بات کا مرحلہ ہے، خالی نام ہی جو مومن ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی اور جس کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ اور یہ ابو ذر نے پازیٹو وے میں بتایا کہ ہم کیسے پہچانتے ہیں، عمر سعد نے نیگیٹو وے میں بتایا۔ جب آقا حسین نے پوچھا تھا کہ اے پسر سعد، ایک جملہ کہنا پڑتا ہے جو غلط فہمیاں بھی پیدا کر دیتا۔ عمر سعد کا کوئی رشتہ، کوئی خاندانی تعلق آقا حسین سے نہیں، لیکن چونکہ دونوں تقریباً ایک ہی زمانے میں مدینے میں پیدا ہوئے، اسی مدینے میں دونوں کی زندگی گزری، تو بہرحال ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے۔ اور عمر سعد اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ رسول کے پاس اکثر جاتے تھے۔ اور آپ خود ہی بتائیے کیا یہ ہو سکتا کہ رسول کبھی بھی لوگوں میں بیٹھے اور علی یا حسن یا حسین یا زہرا کے فضائل نہ پڑھ رہے ہیں؟ اتنی بار سنا، اتنی بار سنا، اتنی بار سنا کہ اچھی طرح معلوم پورے لشکر یزید میں آقا حسین نے کسی اور سے بات یہ والی بات نہیں کہی، یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے۔ اور جو ان میں صحابی رسول ہیں وہ اتنے ریگولر رسول کے پاس نہیں آتے تھے۔ اے پسر سعد، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور تجھے پتا ہے میرا بابا کون ہے، اور تجھے پتا ہے کہ میرا نانا میرا کتنا احترام کرتا تھا، تو کیوں میرے خلاف میدان میں آیا؟ حسین زندگی نہیں بچانا چاہتے ہیں، حیات من الذلہ، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، حسین مرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات، وہی اصول جو ابو ذر نے اس انداز سے بتایا، عمر سعد کی زبان پہ بے اختیار آ گیا کہ حسین صحیح معنوں میں اگر پوچھتے ہو، ویسے تو رائے کے گورنر یہ ایک ظاہری سبب ہے، لیکن بے اختیار عاشور کے دن زبان پہ حقیقت آ گئی کہ اے حسین اگر صحیح معنوں میں پوچھتے ہو نا تو ہمارا تمہارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں، بغضاً بأبیک، یہ تمہارے بابا سے جو ہمیں بغض اور عداوت ہے، یہی تو زیارت عاشورہ میں ہے، یہی تو دعائے ندبہ میں ہے، احقاد البدریہ والحنینیہ، یہ بدر کا انتقام ہے، یہ حنین کا انتقام۔ تیرے بابا سے جو ہمیں دشمنی ہے وہ ہمیں تیرے خلاف میدان میں لائی۔ عمر سعد نے تو کہنا نہیں چاہا لیکن حق زبان پہ آ جاتا، یزید نے تو کھل کے کہہ دیا جو جہاں مجلس کے شروع میں جو جملہ آیا، کہاں ہیں میرے بدر و احد کے بزرگ، آ کے دیکھیں آج میں نے ان کا انتقام لیا۔ بدر میں یزید کے بزرگوں کو کس نے واصل جہنم کیا، احد میں یزید کے بزرگوں کا کس نے خاتمہ کیا، کہا کہ آج میں نے اس کا انتقام لیا۔ ماہ سفر کی وہ تاریخیں ہیں کہ جب رسول کی بیٹیاں یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جائی گئی۔ آغا نائینی کا ایک جملہ میں ہر سال پڑھ دیتا ہوں،
بہت عظیم مرجع تھے، بہت عظیم، ابھی بہت پرانے بھی نہیں، آغا خوئی کے استاد، آغا محسن حکیم کے استاد، گھر میں ہر سال مجلس کراتے تھے۔ ایک سال جو مجلس ہوئی تو خطیب نے پہلا ہی جملہ یہ کہا، لما دخل زینب بنت علی فی مجلس یزید، جب علی کی بیٹی زینب یزید کے دربار میں گئی، بے اختیار چیخ مار کے روتی، آگے کچھ نہ پڑھنا، پوری رات روتے رہے۔ اللہ، یہ دن بھی آنا ہے، محمد کی نواسی اور علی کی بیٹی یزید کے دربار میں قیدی بنا کے کھڑی کی گئی، اور اتنی دیر کھڑی کی گئی کہ روایتوں میں زینب کے گھٹنے دکھنے لگے، زینب کے گھٹنے دکھنے لگے۔ زینب کس کا نام ہے؟ مولا روزانہ فجر کی نماز کے بعد زینب کو مکان کے صحن میں لے کے ٹہلا کرتے تھے۔ ایک دن زینب نے کہا، بابا آپ اتنی دیر مجھے صحن مکان میں کیوں ٹہلاتے ہیں؟ کہا، زینب آج سب ہیں، ایک ایسی رات آئے گی جب تیرے علاوہ اس لٹے ہوئے گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج مشق کر لے، کل کربلا میں کام آئے گی۔ جو شام غریباں ساری رات چوب خیمہ ہاتھ میں لے کر گھر کا پہرا دیتی رہی، اتنی دیر یزید کے دربار میں کھڑی رہی کہ آج گھٹنے دکھنے لگے۔ ایک غیرت مند مسلمان نہیں ہے جو اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا، اے محمد کی نواسیوں، تمہارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم تھک گئی ہوگی، آ کے بیٹھ جاؤ، ہم جوان مرد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یزید کی فوج روک دیتی، مگر کسی نے کہا، کسی کی زبان پہ جملہ آیا، جب زینب نے یہ منظر دیکھا، اب زینب کس سے شکوہ کرے، زینب کس سے فریاد کرے؟ وہ پلٹ کے کٹو سروں میں عباس کا سر نظر آیا۔ ایک بار کہا، عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہن کو اس طرح قیدیوں کی مانند بھرے دربار میں کھڑا کیا۔ اجرکم اللہ، خداوندہ محمد کی نواسی، علی اور فاطمہ کی وارث بیٹی، میرے مظلوم آقا حسین کی بہن زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کے مال، جان، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما۔ صف عزا پہ جو حاجت مند بیٹھے ہیں، خداوندہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ خاص طور پر ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ جو روزگار کی پریشانی میں، ان کی یہ پریشانی دور فرما۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، صاحبان اولاد کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما۔ خداوندہ میں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ زینب کی لوٹی چادر کا انتقام لینے کے لیے زینب ہی کے بیٹے، معصومین کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔